السلام علیکم ناظرین، ٹونائٹ ود موہت پیرزادہ کے ساتھ میں ہوں سلمان حیدر۔ ناظرین، ثانیہ مالٹا ٹاؤن کی آج دوسری برسی ہے۔ کوئی شک نہیں، درد دل رکھنے والوں کو ایک بار اس واقعے نے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ 17 جون کو باور کرانے کے لیے، یعنی آج کے دن کو باور کرانے کے لیے طاہر القادری صاحب خود کینیڈا سے پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ مال روڈ پر آج جلسہ بھی کریں گے اور دھرنا بھی دیں گے۔ خیر، اس کی انہوں نے لمٹ نہیں بتائی کہ دھرنا کتنی دیر تک جاری رہے گا۔ یہ توقع کی جا رہی ہے کہ ایک اہم اعلان کریں گے۔ اس سے قبل 17 جون کے واقعے پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پنجاب پولیس نے ان کے 14 کارکنوں کو نہ صرف ہلاک کیا بلکہ حکومتی عملداری بھی اس میں انوالو تھی، یعنی پنجاب حکومت بھی اس میں براہ راست انوالو تھی۔ خود وزیر اعظم پر بھی انہوں نے الزام لگایا، وزیر اعلیٰ شہباز شریف پر الزام لگایا، وزیر قانون جو اس وقت کے تھے رانا ثناء اللہ، ان کے اوپر بھی الزام لگایا۔ دھرنے کا کتنا وقت ہے یہ ابھی تک انہوں نے نہیں بتایا، لیکن آج کے دن تھوڑے طاقتور ہیں ڈاکٹر طاہر القادری۔ کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے، نہ صرف پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، کاف لیگ، متحدہ قومی موومنٹ آج ان کے ساتھ ہے۔ ان کی ریپرزنٹیشن آج کے دھرنے اور جلسے میں ضرور موجود ہوگی۔ کیا طاہر القادری صاحب انصاف لے پائیں گے؟ کیونکہ کچھ دیر قبل جب انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تھی 2 روز قبل، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جس طرح FIR کو 2.5 مہینے بعد آرمی چیف نے انوالو ہونے کے بعد اس کو لانچ کرایا، اسی طرح انصاف بھی آرمی چیف ہی دلوائیں۔ پینلسٹ سے آپ کا تعارف کرواتا چلوں۔ لطیف کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد، کسی تعارف کی محتاج نہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق۔ رانا محمد افضل خان، رکن پارلیمنٹ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق۔ اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے عامر فرید کوریجا، پاکستان عوامی تحریک ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہے۔ عامر فرید کوریجا سے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ عامر فرید کوریجا صاحب، ابھی جلسہ ہوا نہیں، دھرنا ہوا نہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف افراتفری پھیلانے کے لیے طاہر القادری صاحب آئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سلیمان، اس حکومت کے جو وزراء کی کریڈیبلٹی ہے وہ اس پہ کسی کو اعتبار نہیں کرتا۔ یہ لطیفے سناتے ہیں، میں نے بھی ابھی دیکھا ہے ان کے آتے ہوئے اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ تو ہمارے جو اس میں ہیں ملزم نامزد ہیں، اور جو ہم تو ان کو ثانیہ ماڈل ٹاؤن میں ہم تو ان کا بہت بڑا رول سمجھتے ہیں، جہاں چیف منسٹر کا سمجھتے ہیں، جہاں پرائم منسٹر کو سمجھتے ہیں، وہاں رانا ثناء اللہ کا بھی سمجھتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے، دیکھیں انتہائی دکھ کی بات ہے کہ آج ایک ایسے سالے کی ہم برسی منانے جا رہے ہیں جس میں پورے پاکستان کے ٹی وی چینل نے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس ظلم اور بربریت کو صوبائی دارالحکومت میں ہوتے دیکھا، اور چیف منسٹر اور نواز شریف صاحب کی ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں ناک کے نیچے ہوتے دیکھا اور ان کے حکم سے ہوتے دیکھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ کیسا کیس ہے کہ جس میں آج تک جس کی اتنا بڑی گواہیاں موجود ہیں، جس کو میڈیا نے لائیو دکھایا، پوری دنیا نے دیکھا، جو یہ ریاستی دہشت گردی اور بربریت ہوئی، آج تک ایک بھی بندہ اریسٹ نہیں ہے۔ آج تک جن کو پاکستان عوامی تحریک نے 7 کانسٹیبل اریسٹ ہوئے ہیں، 7 کانسٹیبل اریسٹ ہوئے ہیں جناب، جن کو دیکھیں ان میں کوئی ایک آدمی جو نامینیٹ تھا، جس کو پتہ نہیں کس کو کروایا، اس کو بہر پہلے ہی بھگوا دیا انہوں نے۔ دیکھیں عرض یہ ہے کہ جو ہمارے گواہان ہیں، وہ جو پولیس نے پرچہ درج کیا، وہ بطور ملزمان 2 سال سے دہشت گردی کی کورٹ میں جو ہے نا پیشیاں بھگت رہے ہیں، 2 سال سے۔ آپ FIR کس طرح درج ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ سیشن کورٹ کے ایون، اور شہباز شریف صاحب کا آپ کو پتہ ہے جس وقت 18 تاریخ کو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ اگر اشارہ بھی آ گیا، اور جس کمیشن کو انہوں نے نامزد کیا، خود بنایا باقر نجفی صاحب کے کمیشن کو، اسی کی رپورٹ انہوں نے شائع نہیں کی، اور کہا کہ جناب اشارہ بھی آ گیا تو میں جو ہوں وہ استعفیٰ دے دوں گا۔ تو یہ کہاں ان کے وعدے؟ اور جناب یہ اس ملک میں جو حکومت ہے ظالموں کی حکومت ہے، اور آج ہمارا دھرنا شہدائے ماڈل ٹاؤن کو انصاف دلانے کے لیے، اور ہم اللہ کے حضور بھی جو ہے نا درخواست گزار ہیں، کورٹوں میں بھی ہیں، عدالتوں میں بھی ہیں، اور اب پروٹیسٹ بھی لانچ کر رہے ہیں۔ رانا محمد افضل خان صاحب، آپ بتائیے گا، یہ تو کوئی شک نہیں کہ پنجاب حکومت نے ایک تحریری درخواست دی تھی جس کی بنا پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ خواجہ امتیاز احمد نے ہائی کورٹ کے جج علی باقر نجفی کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن مقرر کیا تھا۔ وہ جوڈیشل کمیشن نے کچھ فائنڈنگز بھی دی تھی، کچھ تو ہمارے ساتھ شیئر ہو گئی، لیکن ابھی تک پبلک کے سامنے شیئر نہیں ہوئی۔ کیا وجہ ہے؟ آپ ہی کی دی ہوئی درخواست تھی؟ دیکھیں وہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے اور جو پورا معاملہ ہے اب عدالت میں ہے، اور عدالت میں وہ چل رہا ہے، ایک سبجوڈس میٹر ہے، میں اس پہ زیادہ کمنٹ تو نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اگر عدالت مناسب سمجھے کہ اس کو شائع کرنا ہے، جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ شائع کیوں نہیں کی؟ سے باہر ہے۔ پہلے تو آپ لوگوں کے پاس ہی آئی تھی نا یہ جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز۔ ہم نے نہیں مناسب سمجھا ہوگا شائع کرنا، لیکن اگر عدالت مناسب سمجھے تو وہ شائع کر سکتی ہے۔ کیوں مناسب نہیں سمجھا؟ یہی تو جاننا چاہیں گے۔ جس وزیر اعلیٰ نامینیٹ ہو رہے تھے، وزیر قانون نامینیٹ ہو رہے تھے، اس وجہ سے
دیکھیں اگر وہ نامینیٹ ہو رہے تھے تو عدالت اس پہ ایکشن لے سکتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جو ساری انویسٹیگیشن تھرو جوڈیشل کمیشن یہ عدالت کے لیے کی گئی ہیں تاکہ عدالت بہتر فیصلہ کر سکے. سر کمیشن کا کام تھا کہ فائنڈنگز دے کہ کون ملزم ہے, کون انوالو ہے, ایکشن وہ نہیں لے سکتا کمیشن, تو پھر آپ کس عدالت کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس جوڈیشل کمیشن میں وہ ون وے تھا, یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہوئے, انہوں نے ان پہ عدم اعتماد کیا. اب یہ صرف سلوگن جے آئی ٹی میں آپ نے اتنا بھروسہ کیا ہوا ہے, جے آئی ٹی میں بھی کوئی ان کا بندہ انوالو نہیں تھا, کوئی گواہ پیش نہیں ہوا, اس پہ اتنا بھروسہ کیوں؟ کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر قانون اس میں سے استثنا ہے انہیں. دیکھیں ان کی مرضی ہے, یہ اپنے لوگوں کو اگر انصاف نہیں دلوانا چاہتے یا ان کو پہلے دن سے اس میں شامل ہونا چاہیے تھا, نہیں ہوئے, ان کی مرضی. لیکن اب عدالت میں یہ شامل ہے, معاملہ سب جوڈس ہے, کورٹ میں کیس چل رہا ہے, ابھی 8 مہینے کے بعد یہ آئے ہیں. مجھے بتائیں کہ ان 8 مہینے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے کون سی نئی غلطی کی ہے؟ اور یہ ہمارے اوپر اس طرح کا الزام لگاتے ہیں جیسے کہ یہ قاتل, ہم وہاں قتل کرنے گئے تھے. مجھے بتائیں اس سے پہلے کتنے قتل کیے, اس کے بعد میں کتنے قتل کیے نون لیگ کی حکومت نے؟ سر وہ ان کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے, وہ تو چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو لوگ ہمارے قتل ہوئے ہیں, جو ہلاک ہوئے ہیں, ان کی برسی منانے کے لیے ہے. ایک کے گھر کے اندر غم ہے تو اس سے منع کیسے کیا جا سکتا ہے آپ کی جانب سے؟ نہیں, ہم تو منع نہیں کر رہے, میں نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ہم ان کو منع کر رہے ہیں. لیکن جو الزامات کی یہ بارش ڈالتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ انہوں نے قتل عام کیا, یہ قاتل ہیں, یہ فلاں ہیں, ہمیں انصاف چاہیے. اگر ہم قاتل ہوتے, قتل عام کرنے والے ہوتے, اس سے پہلے بھی کیے ہوتے, اس کے بعد میں بھی کیے ہوتے, یا ہم عدالت میں مداخلت کر رہے ہوتے. اب معاملہ عدالت کے اندر ہے. اس کامنٹ کا جواب یاسمین راشد صاحبہ زیادہ بہتر آپ کو دیں گی. جی یاسمین راشد صاحبہ آپ کہیں گی, وہ کہیں گی اگر ہمارے پہ کوئی الزام ہوتا تو اس سے پہلے بھی کیے ہوتے اور بعد میں بھی کیے ہوتے, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. مطمئن ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے رانا افضل صاحب سے مجھے تو بڑی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ حکومت میں اتنے ذمہ دار پوسٹ پہ ہو کہ آپ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں. سب سے بڑی یہ بات ہے قتل عام ہوا. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے پولیس, پنجاب کی پولیس نے کیا. آپ کے پاس اس کے اوپر فوٹیجز موجود ہیں, اس کے اوپر باقاعدہ ایک جوڈیشل کمیشن بنی. نقوی صاحب نے ایک رپورٹ بنائی جس رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ اس وقت انوالو کون کون ہیں. اس کے اندر رانا ثناء اللہ صاحب انوالوڈ ہیں, اس کے اندر چیف منسٹر انوالوڈ ہیں, اس کے اندر اپنا پرائم منسٹر انوالوڈ ہیں. وجہ یہ ہے کہ رانا صاحب کی ایک سیکنڈ آپ مجھے بات مکمل کرنے دیجئے جی. اس سب سے اہم چیز ہے کہ آپ یو ہیو بین اے پارٹ آف دا گورنمنٹ فار سچ اے لانگ ٹائم. کوئی کسی پولیس والے کی جرت ہے کہ وہ گولی چلا دے جب تک کہ حکم اوپر سے نہ آئے؟ یہ حکم جو ہیں یہ اوپر سے آئے تھے اور ان کے اوپر گولی چلائی گئی, 14 بندے وہاں مارے گئے. اس کے اندر آپ ہی لوگوں نے اس وقت سیکٹری صاحب بھی پیچھے ہٹا دیے گئے تھے. ایک سیکنڈ, رانا ثناء کہتے ہیں میں تو لوپ میں نہیں تھا, میں نے تو حکم ہی نہیں دیا. رانا ثناء اللہ اگر لوپ میں نہیں تھے اور چیف منسٹر لوپ میں نہیں تھے تو پور گورننس اسی کو کہتے ہیں. اس کا مطلب ہے حکومت کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں تھی اور حکومت کے ناک نیچے پولیس والوں نے غنڈہ گردی کر کے, انہوں نے دہشت گردی کر کے 14 بے گناہ لوگ مار ڈالے, 100 لوگوں پہ گولیاں چلائیں. جن 100 لوگوں میں ابھی بھی بہت سارے لوگ ایسے زخمی لوگ ہیں جو بیچارے اپنے روزمرہ کے کام کے اندر دوبارہ شامل نہیں ہو سکے. وہ 2 خواتین جو ماری گئیں, جن کے منہ پہ گولی ماری, جن کی بچی رو رو کے بل بلا بلا اور ایک پریگننٹ بھی تھی کہتی. مجھے یہ حیرانی ہوتی ہے کہ دیکھیے اپنی پارٹی کی ڈیفنس میں ڈیفینڈ آپ ضرور کریے, لیکن اس طرح کا ظلم جب ہو تو اگر اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے 2 سال کے اندر تو یہ کس کی کوتاہی ہے؟ یہ بتائیے, یہ کیا کوتاہی کسی اور کی ہے یا حکومت کی ہے؟ This is the government's failure if they have not been able to give justice. اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ justice delayed is justice denied. 2 سال ہو گئے ہیں, ہر طرف ہر مرتبہ اسی بات پہ شور مچتا ہے, ہر مرتبہ یہی بات ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں انصاف دیا گیا, نقوی صاحب کی رپورٹ کیوں نہیں شائع کی گئی. یہی سوال آپ سے بار بار پوچھا. آپ کہتے ہیں کہ جی کورٹ میں یہ بات ہے. جان بوجھ کے ایک اور جی آئی ٹی بنائی گئی جس کے اندر انہوں نے خود کر کے چھوٹے اہلکار بیچارے جو غریب جو جنہوں نے یاسمین صاحب پیپلز پارٹی کا ٹیک لے لیتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صرف دھرنا دینے آئے ہیں, احتجاج کرنے آئے ہیں اور یا صرف جلسہ کرنے آئے ہیں, کیونکہ آپ کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے, کوئی ظاہر یکجہتی نہیں ہے آج پیٹ والوں کے ساتھ؟ آپ کے کس نے کہا ہے؟ میں بطور سیکرٹری جنرل میں خود جا رہا ہوں ان کے دھرنے میں آج رات کو. ویری گڈ. سعید غنی صاحب نے پرسوں کہا تھا نا کہ پرسوں سعید غنی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی وفد نہیں جائے گا, کوئی گروپ نہیں جائے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ بھی ساتھ ہیں. دیکھیں سیکرٹری جنرل میں ہوں, معاف کیجیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کا, اس لیے میں جا رہا ہوں تو پارٹی جا رہی ہے. یہ ایک قسم کی آپ
باتیں جو ہے کسی کی انفرادی تو ہو سکتی ہیں، لیکن پارٹی کا موقف جو ہے وہی ہوتا ہے جو چیئرمین کہتا ہے یا سیکرٹری کہتا ہے۔ دوسری بات آپ نے کہی کیا وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ ارے بابا یہ جو ظلم کا سانحہ ہوا ہے، یہ کربلا کا منظر جو ہے، یہ ماڈل ٹاؤن میں جہاں محترم شہباز شریف صاحب خود رہتے ہیں، یہ گولیوں کی گن گرج جو ہے ان کے گھر میں جو ہے گھر تک جاتی ہے، اور بالکل ان کی یعنی ہمساگیری میں یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے، ساری رات گولیاں چلتی رہی ہیں، 14 جو ہے شہادتیں ہوئی ہیں، 100 کے قریب جو ہے گولیاں بندے مجروح ہوئے ہیں، منہ میں گولیاں ماری گئی ہیں، عورتیں حاملہ عورتیں زخمی ہوئی ہیں، قتل ہوئی ہیں۔ یہ تو اتنی بڑی یلغار تھی جس پر شرم آنی چاہیے قوم کو کہ کیا یہ ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں، ہم آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ہم اسے سول گورنمنٹ کہتے ہیں۔ یہ تو بدترین فیسسٹ ڈکٹیٹرشپ میں بھی ایسی بربریت کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا منظر جو یہاں جو ہے 17 جون کو کھیلا گیا۔ یعنی لطیف کھوسہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی اظہار یکجہتی کر رہی ہے پاکستان عوامی تحریک کے ساتھ، اور ہم مستقبل میں بھی دیکھیں گے کہ اب باقاعدہ احتجاج سڑکوں پر نظر آئے گا، اگر آج آپ خود بھی ہیں ادھر تو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سانحہ بلا کسی جو ہے یہ اس کے کسی متنازع نہیں ہے، اس پر ساری قوم کو میں کہتا ہوں اس وقت بیک زبان ہو کر کہنا چاہیے کہ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ جو قومیں اپنے جو ہے ساتھ ظلم کے خلاف جو ہے نبرد آزما نہیں ہوتی، نہیں کھڑی ہوتی، ان کو کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو شہباز شریف کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا آج، اور بدقسمتی ہے کہ ہم خادم اعلیٰ بنے ہوئے ہیں۔ ارے بابا ظلم کی بربریت کی، ابھی میرے بھائی نے کہا کہ پہلے جتنے ماورائے قتل شہباز شریف نے کروائے ہیں شاید پنجاب کی تاریخ میں کسی آج تک نہ حکومت نے کروائے ہوں گے نہ وزیر اعلیٰ کسی نے کروائے ہوں گے۔ آپ ان سے پہلے کے بھی دیکھ لیں، بعد کے بھی ریکارڈ دیکھ لیں۔ معاف کیجئے گا کہ ایک ایسی داستان ہے قتل کی رقم کی گئی ہے جس کی ماشاءاللہ یہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ جس طرح کہ آپ نے بھی کہا، آپ نے کھوسہ صاحب یہ کہا کہ یہ سانحہ متنازع نہیں ہے، تمام قوم کی آواز ہے، تو ہماری عوام کی لوٹی ہوئی جو رقم باہر کے ملکوں میں آف شور کمپنیوں کے سلسلے میں، وہ بھی تو کوئی متنازع معاملہ نہیں ہے، تمام افراد اس کا احتساب چاہتے ہیں۔ اگر جسٹ پوسٹ ٹی او آرز پہ، ایک سیکنڈ لطیف صاحب میں کوئسچن پورا کر لوں، آپ کو میں بھرپور ٹائم دے رہا ہوں۔ کیا اگر کوئی کنسنسس ٹی او آرز کمیٹی کے ڈیولپ نہیں ہو پاتے، کمیشن نہیں بن پاتا، تو کیا آپ بینگ سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کا اعادہ کرتے ہیں کہ سڑکوں پر ہوں گے؟ دیکھیں نہ صرف ہم سڑکوں پر ہوں گے، ہم ہر محاذ میں جو ہے اس کو جو ہے اٹھائیں گے، نہ تو اسے جو ہے قالین کے نیچے ہم اس کو دفن کرنے دیں گے اور نہ ہی ہم اس کو جو ہے ختم ہونے دیں گے۔ یہ منطقی نتیجے تک پہنچنا ہوگا کیونکہ یہ قوم کی پکار ہے، قوم کی اس وقت جو ہے یہ مطالبہ ہے، تقاضا ہے، اور قوم بہت زیادہ متفکر، متجسس اور متمنی ہے کہ یہ قوم کا سرمایہ جو باہر لوٹا جاتا ہے، عوام کو غربت کی دہلیز میں دھکیلے چلے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ ہمارا اپنا جو ہے شاید گینیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنی کارپوریٹ امپائر کے دنیا کے متمول ترین اشخاص میں اپنا نام لکھوانے پر اور اولی سبقت لینے پر یہ اپنے ریکارڈ بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ میرا نہیں خیال، بالکل ہم ساتھ ہوں گے اور ہر محاذ پر ہم عوام کے ساتھ ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہر محاذ میں سڑکوں پر ہوگی اور عوام کے ساتھ ہوگی۔ عامر فرید کوریجا صاحب، جب ایسے موقع پر کہ 17 جون کی برسی منائی جا رہی ہے، 2 سال ہو چکے، ایسے میں رانا ثناء اللہ نے تو ایک عجیب سا دعویٰ کیا، طاہر القادری صاحب خود آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں، نہ صرف یہ کہا بلکہ کہا طاہر القادری اور ان کے اہل خانہ کے نام پر 4 کروڑ 20 لاکھ ڈالر کی جائیدادیں ہیں۔ جائیدادیں کینیڈا، لندن، بیلجیم اور ڈنمارک میں خریدی گئی۔ لندن ٹرسٹ میں تمام ٹرسٹیز طاہر القادری کی بیٹے اور بہویں ہیں۔ دیکھیں یہ قاتلوں اور جھوٹوں کا ٹولہ ہے، یہ جو حکومت ہے قاتلوں اور جھوٹوں کا ٹولہ ہے، اور آئے دن ان کے روز نئے نئے جھوٹ سامنے آتے رہتے ہیں۔ میں ڈاکٹر یاسمین ارشد صاحب اور سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج 17 جون کے موقع پہ ہمارے ساتھ ہمارے موقف میں، اور یہ یقیناً ایک انسانیت کی بات ہے، سیاست کی بات نہیں ہے۔ میں یہاں نون لیگ کے لوگوں کو بھی یہ مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ خدارا سب کسی نے جانا ہے، یہ حکومت آج ہے کل چلی جائے گی۔ آپ اس یزیدیت اور اس ظلم میں اتنا دفاع نہ کریں ان حکمرانوں کے ساتھ، کتنے بڑے حکمران چلے گئے، اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے۔ دیکھیں یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب ہوں، طلال چودھری صاحب ہوں، جناب دانیال عزیز صاحب ہوں، ماروی میمن صاحبہ ہوں، ان کا کام ہی سارا دن جھوٹ بولنا ہے، یہ سارا دن یہی باتیں کرتی ہیں۔ اور دیکھیں آج، اور میں سمجھتا ہوں مجھے ایسے فیلنگز ہوئی، آج میں اعجاز الحق صاحب کا سن رہا تھا ٹی وی پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میری 25 سالہ سیاسی تاریخ میں میں نے زندگی میں پہلا بجٹ اجلاس دیکھا ہے جس میں
कोरम पूरा नहीं हुआ। और मैं समझता हूँ कि शायद मुस्लिम लीग के नून के अंदर से भी अब ये एहसास पैदा हो रहा है, और इनके जो जराइम हैं मेरे ख्याल में यकीनन पॉलिटिक्स अपनी जगह लेकिन अंदर जो है लोगों का जान रहा है मेरे ख्याल में, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें एक जगह पे और आप एक जगह पे। एक सेकंड सर, राना अफजल साहब से जवाब दे लूं। जी राना अफजल साहब, आपको इस चीज का एहसास है कि इस वाले मामले में आप अकेले हैं? देखिए, मैं नहीं समझता कि हम अकेले हैं। जो मैंने तो पहले भी इन 14 जो अमवात हुई, हम उनके ऊपर बिल्कुल मजम्मत करते हैं की है, और हम समझते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। किसके खिलाफ मजम्मत करते हैं? इंसाफ मिलेगा। सर, मजम्मत किसके खिलाफ करते हैं? जो भी करते हैं किसके खिलाफ मजम्मत करते हैं? देखें, आपके इस टीवी टॉक शो में वन साइडेड तस्वीर है। हम जितनी मर्जी बहस कर लें, अदालत के अंदर दोनों तरफ के बातें सुन के फैसला हो जाएगा। और मुझे 100% 100% यकीन है कि अदलिया इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर इंसाफ देगी और होगा। अब वो अदलिया के पास मामला चला गया, हम उसकी माजी के मामलात को जितना भी डिस्कस कर लें वो ला हासिल है, कि सवाए इसके कि आप अपने निज़ाम पे तनकीद कर सकते हैं, उसका आपको हक है। अभी मैं खोसा साहब अफजल साहब आपका जवाब चाहिए, मुझे मजीद जवाब चाहिए। कैसे होगा ये फैसला कि जब FIR ही 2.5 महीने बाद कटी हो, और बकौल तारुल कादरी साहब की आर्मी चीफ की कोशिश से कटी, उसके बाद कमीशन में आज तक पैट के कोई रुकन पेश नहीं हुआ, कोई चशमदीद गवाह पेश नहीं हुआ, उसके बाद JID में पैट का कोई रुकन पेश नहीं हुआ, ना ही अदालत में किसी किस्म का कोई समन जारी हो रहा है इनके लिए कि आएँ और गवाही दें। आज की तारीख में कैसे होगा फैसला? सिर्फ मजम्मत? देखें, आप अगर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम खड़ा हो गया है और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम नहीं चल रहा, तो फिर मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। जो भी अदालती निज़ाम है, इनके बड़े बड़े वकील हैं। सर, अदालती निज़ाम की बात नहीं हो रही है, एक माहौल बनाने की बात हो रही है, फेयर एंड फ्री जस्टिस की बात हो रही है, उसके लिए एक माहौल बनाना। खैर, इसी पर आपसे बात करेंगे। यहाँ एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। 17 जून की दूसरी बरसी तारुल कादरी साहब माल रोड पर अब से कुछ देर तक जलसा भी करेंगे और धरना भी देंगे। खैर, उन्होंने धरने की मुद्दत का अभी तक नहीं बताया। राना मोहम्मद अफजल साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रही हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा। जी डॉक्टर साहबा। देखिए जी, मैं राना साहब से ये कहना चाहूँगी, बल्कि इल्तिजा करना चाहूँगी, क्योंकि इतने माशाल्लाह सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं कि राना सनाउल्लाह को तो आप किसी तरीके से डिफेंड कर ही नहीं सकते। वजह यह है कि राना सनाउल्लाह को मैंने पिछली दफ़े ये कहा कि ना सिर्फ उन्होंने वो कत्लो गारत करवाई, आपने कहा कि उसके बाद कोई कत्ल हुआ, तो मैंने कहा मैं आपको याद दिला दूँ कि फैसलाबाद के अंदर तहरीक इंसाफ का वर्कर था बेचारा बच्चा नवाज, जिसको इनके गुंडों ने कत्ल कर दिया, जिसके ऊपर बहुत शोर मचा। लेकिन एंड ऑफ द डे इस सारे शोर मचने की वजह से, FIR लिखने की वजह से, सबसे बड़ा गुंडागर्दी करने वाले तो खुद लॉ मिनिस्टर साहब हैं, जो किसी ना FIR को लिखने देते हैं और लोगों को डराते हैं और धमकाते हैं। दूसरी अहम चीज़ ये है कि आप मुझे ये बताइए कि अगर वाकई इसमें कोई ऐसा बंदा मुलव्वस ना था, तो तौकीर शाह साहब जो सेक्रेटरी थे, जिनको उस वक़्त तो हटा दिया गया, और राना सनाउल्लाह को भी बतौर मिनिस्टर कुछ दिनों के लिए हटा दिया गया, मुझे ये बताइए इंक्वायरी के अंदर तो इन सबके नाम आए थे, तो फिर तौकीर शाह साहब को किस तरह का नाम दे के बाहर भिजवा दिया गया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और हुकूमत को बहुत अच्छा डिफेंड किया? देखिए, हम लोगों को सबसे पहले अहम चीज़ ये है कि हमें इन चीज़ों पे ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर कोई ज़्यादती हुई है, चाहे वो हमारी पार्टी से हो या किसी की भी पार्टी से हो, आखिर पाकिस्तान के अवाम के साथ ज़्यादती हुई है। 2 ख़वातीन ना हत्थे जो हैं वहाँ मारी गई हैं, 100 औरतों के ऊपर, 100 लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई गई, गोलियाँ बरसाई गई। आखिर इस पुलिस को किसने हुक्म दिया? पुलिस ने इतनी जुर्रत किस तरह की? यू हैव बीन इन द गवर्नमेंट, हम भी गवर्नमेंट की सारी वर्किंग जानते हैं, हमारी भी आधी फैमिली गवर्नमेंट में रही है। हमें तो आज तक नहीं समझ आई कि ऐसे जब तक ऑर्डर्स ऊपर से ना आए, और अगर राना सनाउल्लाह इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, तो फिर नजवी साहब का रिपोर्ट जो है वो क्यों नहीं शाया की गई, वो क्यों नहीं बाहर दी गई? इस वजह से कि उनकी रिपोर्ट के अंदर तो ये बातें सब कही गई थी। अच्छा, उसके कुछ मिनट्स में डेफिनेटली एक सेकंड जी, मैं इसलिए राना साहब से कहूँगी, राना साहब इन सारे सवालों का आप मेरा जवाब जरूर दीजिएगा। वजह ये कि आपने कहा कौन से और कत्ल हुए, तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, न सिर्फ यहाँ हुआ, गरमाला के अंदर नून लीग के वर्करों ने हमारे बंदों को गोलियों से मारा। इस वजह से ये सब काम जो है, इट एक्चुअली इंडिकेट्स, ये अच्छी बात नहीं है, चाहे ये मेरा बच्चा हो या किसी और का बच्चा हो। ये तो वो वाली बात है,
اگر ہم کریں گے سو بھریں گے بھی وہی. اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اگر ہماری پارٹی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر غلطی کی نشاندہی کر کے اور پھر جو لوگ اس میں انوالوڈ ان کو سزا دینی چاہیے. یہ نہیں کہ ان کو دوبارہ منسٹر بنا دینا چاہیے اور ان کو پاکستان سے باہر بھیج دینا چاہیے بطور نام. عامر فرید, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ طاہر القادری صاحب نے جب 2 سال قبل اسے دھرنے کا فیصلہ کیا, پھر سب سے پہلے آپ پارا کی مارکیٹ کے سامنے, اس کے بعد ڈی چوک کے باہر بہت دعوے کیے گئے, کفن دفن کا اہتمام بھی کر لیا گیا, قبریں بھی کھود دی گئی, قرآن سر پہ ہاتھ رکھ کے بات بھی کر لی گئی, مجھے شہید کر دینا, کوئی واپس ہے اسے بھی شہید کر دینا. کن گراؤنڈز پہ وہ دھرنا ختم ہوا تھا, تھوڑا یہ شیئر تو کریں. نہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آج بھی اپنے ایجنڈے پہ قائم ہیں. آج بھی وہ وہی دیکھیں, یہ ماڈل ٹاؤن والا جو معاملہ ہے, عدالتیں بھی ادھر ہیں, ججز بھی ادھر ہیں, ان کی پارٹی بھی ادھر ہے, ان کے بیٹے بھی ادھر ہیں, سارا کا سارا کچھ ججز وہ اگر بہر بھی جاتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں 70 دن جو ہم نے دھرنا دیا, 70 دن کا یہ کوئی تھوڑا پروٹیسٹ نہیں تھا. دیکھیں 30 اور 31 کو جو وہاں پہ بربریت ہوئی, یہ تو ان کی بربریت کچھ ایک ہے, جس طرح ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی ہیں, ان کی بربریت کی تو داستانیں ہیں. یہاں پہ علیحدہ بربریت ہوئی, اسلام آباد میں جا کے جس طرح 30 اور 31 کی رات کو شیلنگ ہوئی اور جس طرح فائرنگ کی اور لوگوں کو اسپتال میں جا کے پھر مارا گیا, ان کی تاریخ نہیں ملتی ایسی کسی پاکستان کی تاریخ میں. تو جناب ہمیں 70 دن ہم نے عامر صاحب, میں اس وقت وٹنس بھی تھا, میں خود ادھر موجود تھا اس رات کو جس رات کو شیلنگ ہوئی تھی. اس وقت بھی آپ لوگوں کی ہی تنظیم پارٹی کے لوگ تھے جنہوں نے پارلیمنٹ کا جنگلہ توڑا تھا اور اندر گئے تھے. اور مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب مائکرو فون سے ایک فوجی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اس سے آگے ٹیریٹری کے اندر آپ نہیں جائیے گا, اس گراؤنڈ تک پہنچ گئے ہیں, یہاں گراؤنڈ تک پہنچ گئے, یہ کافی ہے. آگے ایک سیکنڈ, آگے کی جو ذمہ داری ہے وہ پاک فوج کی ہے, کیونکہ یہ حکومت پاکستان کی جگہ نہیں ہے, یا سلطنت پاکستان کی جگہ ہے. میں وٹنس ہوں, میرے کانوں نے سنا, میں نے خود بھی دیکھا. مجھے یہ بتائیں کہ جو بربریت کا جواب جس طرح دیا گیا, پارلیمنٹ کا وہ جو باہر والا جنگلہ جس طرح توڑا گیا, اس کے بعد بھی یہ لگا کہ اگلے دن قبریں بھی کھود رہی ہیں, بارشیں بھی ہو گئی, طوفان بھی آ گیا, دھرنا کس طرح ختم ہوا؟ موقف تو یہی ہے جو جس کے لیے آج 2 سال بعد پھر اکٹھے ہوا جا رہا ہے. نہیں, دھرنا تو ہماری ایف آئی آر, دیکھیں آرمی چیف نے اس میں مداخلت کر کے ایف آئی آر کٹوائی. 70 دن ہم نے وہاں بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد ہم نے پرولانگ کیا, آپ کو یاد ہے ہم نے فیصل آباد میں جلسہ کیا, ہم نے بکر میں جلسہ کیا, ہم نے لاہور میں جلسہ کیا, اور اس موومنٹ کو, دھرنے والی موومنٹ کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے پورے پاکستان میں آگے بڑھا دیا. تو اس پہ پاکستان عوامی تحریک اور خود ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اس سفر پہ جو ہے نا وہ جاری ہیں, اور اسی حوالے سے ہی آج ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں نا. ہمیں انصاف نہیں ملا, ہم نے 2 سال دیکھا کہ شاید ہمیں کہیں سے کوئی انصاف مل جائے, لیکن ان حکومت کے ہوتے ہوئے سفر کی کنٹینیوٹی کینیڈا میں جا کے ختم ہوتی ہے, پھر 1 سال بعد ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اور یہی شہداء کو یاد کرتے ہیں. دیکھیں سلیمان, میں عرض کروں آپ کو, کتنی ہم ڈر گئے تھے, ہم ہل گئے تھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی سٹیٹمنٹ پہ, ہم لوگ ہل گئے تھے, سارا پاکستان گھبرا گیا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہی ہوگا. دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں سلیمان, کچھ نہیں, آپ گواہ ہیں, 70 دن دھرنا ہوا, گرمیوں سے سردیاں آ گئیں, ہماری بچیاں, ہماری بیٹیاں سڑکوں پہ پڑی رہی ہیں, بارشوں میں پڑی رہی ہیں وہاں پہ, اور جس طرح پاکستان عوامی تحریک نے وہاں پہ دھرنا دیا, آپ میڈیا میں تو آپ گواہ ہیں اور آپ مختلف چینلز میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ایسا کارکن ہم نے نہیں دیکھا, اور ہمارا وہ پروٹیسٹ چل رہا ہے. آج بھی ہم اسی پروٹیسٹ کو کنٹینیو کرتے ہوئے, وہ بھی ہم ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے لیے کر رہے تھے, آج بھی ہم ماڈل ٹاؤن کے انصاف کے لیے کر رہے ہیں, اور ہمارا پروٹیسٹ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا. اور انشاءاللہ العزیز ہم یہ جنگ سڑکوں پہ بھی لڑیں گے, ہم عوام کے پاس بھی جائیں گے. دیکھیں یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. اگر میں کہتا ہوں کوئی بھی پاکستان کا کوئی شہری چاہے کسی سیاسی پارٹی سے ہو, اگر ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے حوالے سے وہ ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, تو پھر دیکھیں کہ آپ اس وقت کھڑے ہوں گے جب آپ کے گھر لاشیں گریں گی, اللہ نہ کرے. اور اگر یہ حکمران بیٹھے رہے, ان سے یہی توقع ہے, ان سے یہی توقع ہے کہ انہوں نے بے شمار, جس طرح لطیف کھوسا صاحب نے کہا. شکریہ عامر صاحب. میں یہی رانا افضل صاحب, میں آپ سے بات کروں گا. جب سیلاب آتا ہے فوج آتی ہے, کوئی دہشت گردی ہوتی ہے فوج آتی ہے, پانی کا کوئی مسئلہ ہو تو رینجرز یا فوج کو طلب کر لیا جاتا ہے ہر ایشو پہ. ایسے میں آج آپ کی موجودگی میں عامر صاحب نے بھی کہا, 2 روز قبل طاہر القادری صاحب نے بھی کہا کہ ایف آئی آر میں انوالومنٹ آرمی چیف کی تھی, انصاف بھی وہ دلوائیں, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی میں 3 پارٹیز کے سوالوں کے میں نے جواب دینے ہیں, مجھے تھوڑا سا وقت دے دیجیے. میں آپ کی طرف ہوں, پہلے بھی نہیں دیا. میں آپ کی طرف ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جی بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں فوج پاکستان کی کا ہی حصہ ہے, اور پاکستان کے اندر ایک سرکاری ادارہ ہے, اور پاکستان میں جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اگر وہ آتے ہیں, فلڈز میں آتے ہیں, ارتھ کوئک میں آتے ہیں, تو ان کے فرائض میں شامل ہے, اور ہمیں اپنے تمام وسائل کو استعمال کر کے عوام کی خدمت کرنا ہے. اسی طرح سے یہ معاملہ جب ایک عدلیہ میں جا چکا ہے
اور اس ہائی کورٹ کے اندر وہ پینڈنگ ہے، تو ہمیں اب انتظار کر لینا چاہیے. نہ میں اس جگہ کے اوپر اس کورٹ کے اندر رانا ثناء اللہ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں، نہ میں ڈاکٹر توقیر کو کر سکتا ہوں. وہ بھاگے نہیں ہیں، وہ ایک عدالت طلب کرے گی، وہ سرکاری ملازم ہیں ڈاکٹر توقیر، وہ پیش ہوں گے. افضل صاحب معذرت کے ساتھ بات معاملہ عدلیہ تک پہنچنے کی نہیں ہے. عدلیہ تک پہنچتے ہوئے اس معاملے کو پہنچانے کے لیے آرمی چیف نے انوالومنٹ دی، FIR ہوئی، جس کی بنا پر یہ کیس عدلیہ تک پہنچا. یہاں تک کیوں پہنچا؟ آرمی چیف کی انوالومنٹ کیوں اتنی ضروری تھی؟ یعنی سسٹم سے انصاف نہیں مل رہا تھا کہ انہوں نے دیکھیں، یہ ان کا موقف ہے کہ آرمی چیف نے انوالو ہو کے کسی تھانے میں فون کیا اور ان کی FIR درج ہو گئی. ہماری نیگوسیشنز چل رہی تھیں، ان نیگوسیشنز کے میں یہ طے ہوا کہ وزیر اعظم پہ بھی FIR ہوگی، چیف منسٹر پہ بھی FIR ہوگی، جس کا یہ نام لیں گے ان پہ FIR ہوگی. صرف رانا ثناء اللہ کی FIR نہیں تھی، ہر کسی کو پتہ ہے رانا صاحب FIR آرمی چیف کی مرضی پہ ہوئی. دیکھیں مجھے بات مکمل کرنے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے اندر یہ کیس ہے اور ان کو بالکل حق ہے کہ اس کی برسی منائیں، اور ہم بھی پوری قوم چاہتی ہے کہ اس کے اندر انصاف ہو، لیکن وہ انصاف اس ٹی وی ٹاک شو میں نہیں ہوگا، وہ انشاءاللہ عدالت سے ہوگا. لطیف کھوسہ صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں اور انہوں نے کہا کہ سیکرٹری جنرل ہیں، اور سیکرٹری جنرل جب کسی دھرنے میں یا کسی جگہ جاتا ہے تو پوری پارٹی جاتی ہے. میرا ان سے سوال ہے کہ ایان علی کے کیس میں بھی یہ پوری پارٹی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. ہمیں تو یہ ظالم کہتے ہیں، مجرموں کے ساتھ کیوں کھڑے ہوتے ہیں ہمارے اوپر؟ اگر یہ مجرموں کا ساتھ پوری پیپلز پارٹی دے رہی ہے، وہاں عدالت میں بھی پوری پیپلز پارٹی گئی ہوئی ہے. بات بتا دیں رانا افضل صاحب، اندر کی بات بتا دیں کہ جب یہ دھرنا 70 دن کا دھرنا پیٹ نے ختم کیا تھا تو کن گراؤنڈ پہ ختم کیا تھا؟ نیگوسیشن تو آپ کے ساتھ ہی چل رہی تھی، کیا ہوا تھا؟ کوئی اربوں روپے کا لین دین ہوا؟ دیکھیں میرا خیال ہے، میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہوں. اس کے اندر ان سے بڑی غلطیاں ہوئیں. انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ حملہ کیا، انہوں نے آپ کی پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان کے عوام متنفر ہو گئے. پاکستان کے عوام ان کے سپورٹ بیس ختم ہو گیا، اور جب بھی کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کا سپورٹ بیس ختم ہو جاتا ہے تو وہ ان کا جواز باقی نہیں رہ جاتا. یہ ہم نے ان کے ساتھ وہاں پہ انہوں نے قانون شکنی کی، انہوں نے ریڈ زون میں آئے، ہم نے وہ برداشت کیا، ان کو پانی پلاتے رہے، ہم نے برداشت کیا. لیکن جب قوم کی سپورٹ ان کے ساتھ سے نکل گئی، بالکل ایسے ہی آج یہ کہتے ہیں جی TORs کے اوپر پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پاکستانی قوم جانتی ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو لوٹا ہے وہ تو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ تو ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں. میاں نواز شریف تو پاکستان میں بیٹھے ہیں اور عدلیہ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. ہم عوام کی نبض کے اوپر، ہمارا ہاتھ عوام کی نبض پہ ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں. عوام ملک وزیر اعظم کے بغیر چل رہے ہیں ان سے. رانا صاحب ملک وزیر اعظم کے بغیر چل رہے ہیں، نواز شریف صاحب نہیں ہے. نہیں، آپ کا ہاتھ عوام کی نبض کے اوپر ہے، آپ کا ہاتھ عوام کی نبض کے اوپر ہے. تمام ایشوز سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں اور کسی قسم کا ریگریٹ بھی نہیں ہے. لطیف کھوسہ صاحب سابق گورنر پنجاب، ان سے ان کی ٹیک لیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طاہر القادری 14 افراد کا قصاص لینے کے لیے اس وقت مال روڈ پر ایک آج جلسہ کرنے جا رہے ہیں اور دھرنا کرنے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اس کا باقاعدہ آغاز بھی ہو جائے گا، قائدین خطاب بھی شروع کر دیں گے. بریک سے پہلے ہماری رانا محمد افضل خان صاحب سے بات ہو رہی تھی. سردار لطیف کھوسہ صاحب کو گفتگو میں شامل کرتا ہوں. سردار صاحب، رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کی نبض سے ہمارا ہاتھ ہے. اس وقت کوئی ڈیل نہیں ہوئی تھی جب اسلام آباد میں یہ دھرنا دیا جا رہا تھا. کوئی اندر کی بات آپ کو معلوم ہے؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی سے یہ وہ حکومت ہے جو نہ عدالتوں کو مانتی ہے، نہ قانون کو مانتی ہے، نہ آئین کو مانتی ہے. شاید اسی کے جیسے اسی حکومت ہی کے بارے میں کیا گیا، یہ اندھی بھی ہے، بہری بھی ہے اور گونگی بھی ہے. اس کو عوام 3 سال بھی گزار دیتی ہے. عوام کی آواز اور پکار اسے نظر نہیں آ رہی ہے. سردار صاحب بھی 3 سال بھی گزار دیتی ہے. لوٹ کسوٹ جو یہاں لگی ہوئی ہے اور قتل و غارت کا جو بازار گرم ہے، یہ ابھی تک خدا کا خوف نہیں آ رہا ہے. ماڈل ٹاؤن کی سسکیاں اور آہیں ان کو نظر نہیں آ رہی ہیں. ان کو تو اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کے پوچھے گا، لیکن اس دنیا میں بھی ان کو عوام پوچھے گی. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کتنی نبض پر ان کی ہاتھ ہے اور کتنا نہیں ہے. یہ ایک ایسی مظلوم سپر ماڈل کا بیچ میں لے آئے ہیں جو میرے پیشے سے متعلق ہے، جس کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے.
اور جس پر ظلم کی انتہا ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے احکامات کے باوجود مشرف کو تو 1 منٹ نہیں لگایا ہے انہوں نے، جس پر قتل کے کیس بھی تھے اور جس پر جو ہے غداری کا مقدمہ تھا پاکستان کا، اور جس کے اپنے ذاتی پیسے تھے اس کو پکڑ کے انہوں نے 4 مہینے اندر رکھا اور عدالت میں ہر کیس سے اس کو بری ذمہ کیا، اور پھر بھی اس کو جو ہے وہ جانے سے مانے کر رہے ہیں۔ یہ ان کا جو ہے نا اصل میں اپنا ہی ان کا قانون ہے، اور یہ فاسسٹ بدترین ڈکٹیٹرشپ سے بھی یہ مغلیہ صاحب معذرت کے ساتھ اگر ایک ملزم نکل گیا ملک سے باہر تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کو اگر اس کا ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا جائے، اب تمام ملزمان کو بھیج دیا جائے، اور اوپر سے ایان علی جن کا اسمبلیوں تک میں ذکر ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا ہے کچھ نہ کچھ ہے؟ آپ کو پتا ہے اس کے کیس کا؟ ہر عدالت میں اسے کہا ہے کہ اس کا ذاتی پیسہ ہے، ہر عدالت میں اس کو جو ہے اسمبلیوں میں ڈسکس ہوتی ہے ایان علی، اسمبلیوں کے سیشن میں ڈسکس ہو رہی ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا ہوا؟ اسمبلیوں کے سیشن میں ڈسکس ہو رہی ہیں، آپ نہیں، ایان علی کا کیس ڈسکس ہوتا ہے۔ جی ڈسکس ہوتا رہے تو یہ تو پھر ان کا کام ہے نا جی، کہ 23 سال کی ایک سپر ماڈل جو سافٹ امیج ہے پاکستان کا، اگر اس کو سے رسوا کرنے کی انہوں نے ٹھان رکھی ہے اور یہ ڈائلیوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ توجہ جو ہے قوم کی پاناما لیک کے ان کی کرپشن سے ہٹ کر، ان کی قتل و غارت سے ہٹ کر، ان کی بدنظمی سے ہٹ کر کسی اور کے اوپر ڈالنے کی اگر یہ کوشش کریں تو وہ پھر ظاہر ہے کہ اس میں اگر کرتے ہیں تو اس میں جی افضل صاحب 23 سال کی ماڈل ہے، سافٹ امیج ہے، کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ عدالتوں نے آزاد کیے، جانا دیں اس بیچاری کو۔ اب یہ کہیں گے ہماری پرانی کوئی دشمنی تھی اس کے ساتھ، پیسے اس کو کس نے دیے، کس کے لیے وہ کام کرتی تھی، کتنے پھیرے اس نے لگائے ہیں، یہ سافٹ امیج کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ کسی عدالت میں اس سے فیصلہ لے لیں آپ، پھر عدالت میں تو ہر عدالت میں آپ کو ابھی اندر کرنے کے لیے سارے انٹیریئر سیکٹری اور 11 بندوں کو کنٹیمپٹ نوٹس دے کے انہوں نے کہا کیوں نہ آپ کو جیل میں بھیجا جائے کہ آپ نے توہین عدالت کی ہے۔ اگر یہ ظلم کی داستان ہے، اصل داستان ظلم کی یہی ہے کہ جو ظالم ہے اس کے لیے گورنرز کھڑے ہوتے ہیں، پارٹیز کے جنرل سیکٹری کھڑے ہوتے ہیں، پوری پارٹی کھڑی ہوتی ہے، دبئی میں استقبال کرنے کے لیے پارٹی کے سربراہ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو پاکستان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یہی تو عوام جانتے ہیں کہ کس نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا اور کس نے پاکستان کے ساتھ، اس لیے عوام بیوقوف نہیں بن سکتے۔ قتل یعنی ماڈل ٹاؤن کے قتل سے ہٹا کر نہیں بات ایان علی تک پہنچ گئی ہے۔ سر ماڈل سے تو ہم جان چھڑا رہے تھے، آپ ہی ماڈل کو خیر بیچ میں لے آئے۔ یاسمین راشد صاحب کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گی؟ میں یہ کمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں، جو موضوع ہے آج کا وہ سب سے اہم موضوع ہے کہ ماڈل ٹاؤن کے جو مقتول ہیں ان کا آپ کب انصاف دیں گے، اور آپ جس بندے کا نام رانا ثناء اللہ کا لیا جا رہا ہے وہ تو عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب نے فیصلہ آباد میں کھڑے ہو کے پہلے کا 33 قتل اس نے کیے، وہ ہم نے تو الزام نہیں لگایا، آپ کے اپنے پارٹی کے لوگوں نے ان کے اوپر الزام لگایا۔ یعنی رانا ثناء اللہ صاحب اور جس میں دنیا جہاں کے قتل و غارت کا الزام ہمارے لا منسٹر پہ ہے، اس کو تو کبھی آپ نے کلیریفائی نہیں کیا۔ اور پھر یہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں، وہاں نہتھے لوگ مارے گئے، وہاں عورتیں ماری گئیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں بطور حکومت، آپ کو بطور حکومت اس چیز کے اوپر جلد سے جلد فیصلہ کروانا چاہیے تھا۔ اگر 2 سال گزر گئے ہیں تو بہت بڑی زیادتی ہے، اس سارے خاندان کے ساتھ زیادتی ہے، وہ بچی جو بل بلا کر رو رہی تھی اپنی ماں کے لیے اس کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ آپ نے انصاف نہیں دیا۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں، نہ تو آپ رانا ثناء اللہ صاحب کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ 10,000 باتیں کہتے ہیں، عابد شیر علی صاحب کے والد صاحب انہوں نے تھوڑی باتیں کی تھی، اخباروں کی زینت بنی، ٹاک شو کی یہ بات زینت بنی، یہ میں نے تو نہیں کہا تھا۔ دوسرا آ گیا جہاں تک چوری چکاری کا مسئلہ ہے، ایک سیکنڈ جی، پاناما لیکس جو ہے وہ اس پہ کس کے اوپر الزام لگا ہوا ہے؟ اس وقت الزام جو ہے وہ لگا ہوا ہے نواز شریف صاحب کے خاندان کے اوپر، اور نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ ہیں مریم نواز، اور مریم نواز کے نام جی افضل خان صاحب رسپونڈ کر دیں پلیز، اب پروگرام کا آخری وقت ہے، میں آتا ہوں آپ کے پاس، ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی الزام ہی کوئی نہیں ہے۔ جی افضل صاحب، رانا ثناء اللہ کو میں بالکل ڈیفینڈ نہ کر رہا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، وہ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کریں گے، اور وہ عدالت میں جو کیس ہے اس میں وہ ہماری پارٹی میں اگر کسی سے حقیقتاً غلطی یا زیادتی ہو، ہماری پارٹی اس کے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی، ہر کوئی اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اور جو پاناما لیکس کا کیس ہے
اس کے اوپر ایک میں سمجھتا ہوں کہ ٹی او آرز بنیں گے. جو ٹی او آرز کی کمیٹی ہے وہ پاکستان کے لیے قانون بنائے گی اور اس قانون کے اندر میاں صاحب بھی آئیں گے اور عمران خان بھی آئیں گے, زرداری صاحب بھی آئیں گے. سر یہ ماننا پڑے گا آپ کی پارٹی نے جس کی سائیڈ لینی ہو نا تو اس کی ہر حال میں رہتی ہے. رانا مشروط کی ویڈیو تک سامنے تھی, پارٹی ان کے پیچھے کھڑی تھی, کوئی کچھ نہیں کر سکا. نہیں سب سے بڑی بات ہے جی, اگر پاناما لیکس کی آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو پھر ہمارے جو ان کو عدالت میں لے کے گئے ہیں ان کی نااہلی ہے, عدالت میں لے کے جائیں. دیکھیں کھوسا صاحب سے پوچھیں کہ ہماری عدالتیں انصاف نہیں دیتی. اس کی بات رسپونڈ کرنا چاہوں گا. ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, کتنے قتل کے مقدمے ہیں, سب میں لوگوں کو انصاف ملتا ہے. رانا صاحب آپ انہی عدالتوں کی بات کر رہے ہیں ابھی, جن عدالتوں سے آپ کہتے ہیں کہ ہم سب کو انصاف ملنا چاہیے, انہی کے انصاف کے اوپر آپ اس وقت گلہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اگر ان عدالتیں نہیں انصاف دے رہی تو عدالتوں کا قصور ہے. یہ ہم بھی تو یہی بات کر رہے ہیں. اچھا خیر, بالکل پروگرام آخری مرحلے میں. عامر فرید قریظہ صاحب, ایک سیکنڈ. عامر فرید قریظہ صاحب, آج کا جب یہ جلسہ ہو جائے گا اس کے بعد دھرنا ہو جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جو غالب امکان ہے کہ سحری کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں کو بھی چلے جائیں گے, تو پھر کیا انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں 12 بجے انشاءاللہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو 11:30 بجے خطاب کریں گے اور اپنے آئندہ لاہ عمل کا بتائیں گے پوری قوم کو بھی اور شہداء کے لواحقین کو بھی اور سب اپنے کارکنوں کو بھی. تو انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے. یہ تو دیکھیں یہ بادشاہت ہے سر, یہ بادشاہت ہے. یہاں نون لیگ کے لوگوں کے لیے اور قانون ہے اور باقی بلوچستان, سندھ, ساؤتھ پنجاب اور باقیوں یہ بادشاہت ہے. رانا صاحب یہ بادشاہت ہے. یہاں نون لیگ کے لیے اور قانون ہے, باقیوں کے لیے اور قانون ہے. آپ نے تھوڑی دیر بعد پہلے فرمایا نا کہ انصاف ہوگا, تو انصاف ہمیں دلا دینا. شہباز شریف صاحب کو سٹیپ ڈاؤن کروا کے وہ تھانے اپنے آپ کو حوالے کر دیں اور رانا ثناء اللہ جتنا نامزد ہیں تو وہ گرفتاری دے دیں. آپ نے کہا کہ انصاف ہوگا, تو ہمیں انصاف ہوتا نظر بھی آئے نا. کیسے انصاف ہو رہا ہے ہمیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا, بلکہ الٹا جو ہے وہ قاتل کا بھی رانا ثناء اللہ صاحب, یہ ابھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے الزام لگا دیا کہ جناب یہ ان کی آف شور کمپنی نے. حد ہو گئی. کھوسا صاحب آپ قانون کے ماہر ہیں, آپ بتائیں انصاف مل جائے گا؟ جھوٹ اور ظلم کی بھی حد ہے. جی کھوسا صاحب پیٹ کو انصاف مل جائے گا؟ جھوٹے بھی ہیں. دیکھیے انصاف تو اللہ کے ہاں ہی ملے گا. نواز شریف اور شہباز شریف کا اقتدار میں ہوتے ہوئے آپ انصاف کی توقع کریں, میں نہیں ماننے کو تیار. عدالتوں کی بار بار بات کی جاتی ہے. بھائی اگر عدالتوں میں آپ شواہد ہی نہیں بھیجیں گے, آپ میں کنٹیمپٹ کو آپ سے بات کی زیادہ جانتا ہوں. جب آپ عدالتوں میں شواہد ہی نہیں لے کر جائیں گے, جب آپ کی تفتیش ہی اتنی ناقص ہوگی, تو عدالتیں کیا کریں گی؟ بھائی ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ یہ نیچے سے دیکھیں باقر نجفی کی رپورٹ کو یہ عدالت کا ریکارڈ کا حصہ نہیں بنا رہے اور نہ بنائیں گے, اس لیے کہ یہ خالصتاً ان کی ثواب دید میں ہے. یہ جو کمیشن بنتے ہیں یہ جس قانون کے تحت بنتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ حکومت کی پیور ثواب دید ہے کہ وہ اس کو شائع کرے یا نہ کرے. عمل تو بڑی دور کی بات ہے. اسی لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 1956 کے تحت جو آپ چاہ رہے ہیں آپ اہداف حاصل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ بہت کمزور قانون ہے. اس پر عمل درآمد کروانے کا کوئی قانون میں جو ہے جواب وہ نہیں ہے, شک نہیں ہے. جی بہت شکریہ تمام مہمانان گرامی, لطیف کھوسا صاحب, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب, رانا محمد افضل خان, عامر فرید قریظہ, سب کا بہت شکریہ. اور اس امید کے ساتھ کہ گورنمنٹ اس کیس کی انکوائری میں تھوڑی سی سپیڈینس دکھائے گی, اسپیشلی جسٹس باقر نجفی کی جو رپورٹ ہے, سربراہی میں جو ایک رپورٹ بنی تھی اس کو کم از کم تفتیش کا باقاعدہ طور پر حصہ بنائے گی, نتھی کرے گی, تاکہ اس معاملے کو جلد از جلد حل کیا جا سکے. نہیں تو ہر سال 17 جون کو ڈاکٹر طاہر القادری یوں ہی اپنے 14 شہداء کا قصاص لینے کے لیے مال روڈ پر ہو گئے. بہت شکریہ, اجازت دیجیے سلمان حیدر کو. اللہ حافظ.